برادران اسلام و جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اوپری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و خیار احمد مجتبیٰ محمد علی المصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اس کے تعلق سے کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز سے روک دیں اس چیز سے باز آ جاؤ، یعنی رسول جو دیں اسے لو اور رسول جن چیزوں سے روکیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ رسول آمر بھی ہیں، رسول ناہی بھی ہیں۔ جو دیں اسے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ نماز دیں نماز لے لو، روزہ دیں روزہ لے لو، حج دیں حج لو، زکوٰۃ دیں زکوٰۃ دیں وہ لے لو، اسلام دیں مکمل اسلام آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے، وہ جو دیں وہ لے لو۔ اسلام مکمل انہوں نے دیا، اسلام میں جو چیزیں ہیں جو نبی نے دی ہیں اسے لو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا دینے کے لیے اختیار ہونا چاہیے۔ دیتا وہ ہے جس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ کیا دے گا جس کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ دینے کے لیے موجود ہونا ضروری، دینے کے لیے شے کا ہونا ضروری، چیز کا ہونا ضروری۔ تو کائنات میں جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملی، در مصطفیٰ سے ملی۔ تو پتہ چلا دیتا وہ ہے جس کے پاس ہوتا ہے، تو اگر اس رسول کی بارگاہ سے ملی ہے تو پتہ چلا رسول کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں۔ دینے والے کے لیے اس کے پاس ان چیزوں کا ہونا ضروری اور دینے والے کا موجود ہونا ضروری، حاضر ہونا ضروری۔ تو مسئلہ حاضر و ناظر بھی اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ جو دے گا اس کا موجود ہونا ضروری، اور جو دے گا اس کے لیے ناظر ہونا بھی ضروری، اس کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری، اس کے لیے دیکھنا بھی ضروری۔ تو پتہ چلا حضور حاضر بھی ہیں، حضور ناظر بھی ہیں، حضور مختار بھی ہیں، جس کو جو چاہیں دے دیں اور جو چاہیں منع فرما دیں۔ آیت کریمہ واضح طور پہ اعلان فرما رہی ہے، رسول اللہ جو دیں اسے لو اور رسول جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو یہ حکم کس نے دیا ہے ہمیں؟ کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، تو یہ حکم دیا ہے اللہ نے، رسول جو دیں اسے لے لو۔ اب حکم مانگنے کا حکم اللہ نے دیا کہ میرے محبوب سے مانگو، اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے محبوب مانگنے کا حکم میں نے دیا ہے۔ تو دینے والا بھی تو خدا ہے، خدا نے دامن مصطفیٰ کو پر کر دیا، اور جس کے دامن کو جس کے گھر کو اللہ بھر دے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کسی چیز کی کمی نہیں۔
خدا نے محبوب کو اتنا دیا کہ محبوب قیامت تک بانٹیں مگر اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو پھر آگے حکم دیا, دینے والا میں ہوں, میں نے دیا ہے, اے محبوب آپ کو بانٹنا ہے. واللہ یؤتی انا قاسم, خود آقائے کونین فرماتے دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والا میں ہوں. تو اللہ نے محبوب کے دامن کو بھر دیا ہے. اب محبوب اپنے در دولت سے کسی کو مایوس نا امید نہیں کرتے. اور آگے خود حکم دے دیا. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی کے پاس کافی کچھ ہوتا ہے, کافی بھرا ہوا ہوتا ہے, مگر مانگنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے تو آدمی جھلجھلا جاتا ہے, کبھی غصے میں آ جاتا ہے تو مگر صبح سے شام تک دربار میں بھیڑ لگی ہوئی ہے, غریب بھی آ رہا, امیر بھی آ رہا ہے, زمانے کے لوگ آ رہے, پورا زمانہ اس در دولت پہ آ رہا ہے, تو آدمی کبھی کبھار غصے میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا در وہ در ہے کہ آپ کے در پہ صرف غریب ہی نہیں آئیں گے, آپ کے در پہ امیر بھی آئیں گے, اپنے وقت کے بادشاہ آئیں گے, سلاطین زمانہ آپ کے در پہ بھیک مانگنے کے لیے آئے گا. مگر اے میرے محبوب کبھی آپ کسی کو جھڑکنا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب آپ کے در دولت پر زمانہ بھیک لینے کے لیے آئے گا, زمانہ گدائی لینے کے لیے آئے گا, زمانہ بھیک مانگنے آئے گا. مگر میرے محبوب آپ کسی کو جھڑکنا نہیں, کسی کو دھتکارنا نہیں, اپنے در دولت سے کسی کو بھگانا نہیں, کیونکہ آپ کا در دولت ایسا در ہے, ایسا گھر ہے کہ زمانہ آپ کے در پہ بھیک مانگنے کے لیے آئے گا. اے محبوب آپ اپنے در دولت سے کسی کو واپس نہیں کرنا. ارے محبوب کا در تو ایسا در ہے, ایسا گھر ہے جہاں کہ کوئی نا امید نہیں جاتا. واہ کیا جود و کرم ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, اس شعر کو آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا مگر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب و مفہوم کیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بارگاہ مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے, نبی کا در وہ گھر در ہے کہ بھیک مانگنے والے بھیک لینے کے لیے آتے ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو واپس نہیں کرتے, بلکہ لفظ لا محبوب کی زبان پر آتا ہی نہیں ہے. اگر لوگ مانگنے کے لیے آئے بھی, اگر کسی کو نہیں بھی دینا ہے تو نہیں فرمایا, لا نہیں فرمایا, منع نہیں فرمایا, خاموشی اختیار فرما لی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. عزیزان محترم, آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ در دولت ہے, وہ گھر ہے کہ جہاں سے کوئی نا امید نہیں لوٹتا. اس بارگاہ سے سب کو بھیک ملتی ہے. دینے والا خدا ہے, بانٹنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. علامہ حسن کا ایک شعر مجھے یاد آیا, بڑا بہتر انداز میں انہوں نے کہا تھا, منگتا تو ہے مگتا شاہوں میں دکھا دو, منگتا تو ہے مگتا شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. اس شعر کو سننے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کبھی ایسا ہوتا ہے بھکاری بھیک مانگنے کے لیے کسی کے گھر پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ گھر میں بچے ہیں تو دعائیں دینے لگتا ہے, صاحب ہمیں کچھ دیا جائے, اپنے گھر سے آپ کا بچہ سلامت رہے, آپ سلامت رہیں, آپ کی بیوی سلامت رہے, آپ کا اہل خاندان سلامت رہے, گھرانہ سلامت رہے. پہلے وہ دعائیں دیتا ہے تب وہ بھیک لیتا ہے, یا بھیک دینے والا دیتا ہے تو وہ دعائیں دیتا ہے. سرکار حضور آپ نے یہ مجھے دیا ہے, یہ پیسہ دیا ہے, یا کھانا دیا ہے, یا کپڑا دیا ہے, جو سامان دیا ہے, تو اس کے عوض میں وہ دعائیں دیتا ہے. فقیر مانگنے والا, آپ سلامت رہو, سرکار آپ کے بچے سلامت رہیں, آپ کی بیوی سلامت رہے, آپ کے سر پہ آپ کے والدین کا سایہ سلامت رہے. مگر یہاں معاملہ الٹا ہے. میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے, خود بھیک بھی دیتے ہیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتے کا بھلا ہو. ایسی بارگاہ, ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ میرے نبی خود بھیک بھی دیتے ہیں اور مگتے کو دعائیں بھی دیتے ہیں.
کبھی بھیک دینے والا دعائیں نہیں دیتا ہے، جو بھیک لیتا ہے وہ دعائیں دیتا ہے، مگر نبی کی بارگاہ کرم وہ بارگاہ ہے کہ خود بھیک بھی دیتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، اور وہ منگتا تو ہے، منگتا شاہوں میں دکھا دو۔ ارے یہ تو منگتا ہیں، بادشاہوں میں دکھا دو ہمیں یار، شہنشاہوں میں دکھا دو، راجا مہاراجا میں دکھا دو۔ ارے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں اپنے وقت کے سلاطین زمانہ بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، اور منگتا ہے تو منگتا شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو پوری دنیا کو ٹکڑا ملا ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے۔ بس ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کروں۔ ایک صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے یہ نام سنا ہوگا، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، کرب کی بھوک لگی تھی، میں بے چین تھا، میں بے قرار تھا، بھوک کو برداشت نہیں کر پایا، تو دل کے اندر خیال آیا کہ جو ایک مدینۃ المنورہ کا جو چوراہا ہے اس چوراہے پہ کھڑا ہو جاؤں، تو وہاں سے لوگ گزریں گے، سلام و دعا ہوگا تو مجھ سے خیر خیریت پوچھیں گے، جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنی بھوک کے بارے میں بتا دوں گا کہ مجھے شدت کی بھوک لگی ہے، لوگ مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ کہ یہ دل کے اندر تمنا لے کے ایک چوراہے کے اوپر آ کے میں کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گزرے، میں نے السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا، اور وہ چلتے گزر گئے، چلے گئے، دوسرے آئے، سلام و دعا ہوا، چلے گئے، تیسرے آئے، اس طرح سے کئی لوگ آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ میں بے چین تھا، میں بے قرار تھا، اب کروں تو کیا کروں، اب بھوک کی شدت مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی، میں بے چین ہو رہا تھا، میں بے قرار ہو رہا تھا، پریشان تھا کہ مولا کہیں سے کھانا مل جائے۔ دل میں اچانک خیال آیا اب کہیں اور نہیں ملے گا، اگر بھیک ملے گی، اگر بھوک کی شدت ختم ہوگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں ختم ہوگی، اب چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اب کوئی اور در نہیں، اب ایک ہی در ہے، وہ ہے در مصطفیٰ، اسی در مصطفیٰ پر میری بھوک کی شدت ختم ہوگی۔ جا کے پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا ہے جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدرسہ تھا، وہ بلکہ یہ کہہ لیا جائے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، وہ سب سے بڑا کالج تھا وہ، اور وہاں پڑھنے والے جو تھے کوئی عمر نہیں تھی، وہاں 10 سال کا بھی تھا، 20 سال کا بھی تھا، 50 سال کا بھی تھا، 80 سال کے بھی لوگ تعلیم حاصل کرنے والے تھے، اور وہ ایسا ایجوکیشن مل رہا تھا۔ وہاں صرف ایک کتاب تھی، ایک معلم۔ آج جو کتابیں ہزاروں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک درسگاہ میں، 10 20 50 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اتنی کتابیں، یہ چیپٹر الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ فن الگ ہے، یہ فنطق ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ فن تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، یہ فقہ ہے، یہ اصول فقہ، کچھ نہیں، ایک کتاب، ایک معلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مرتبہ پڑھا دیا، وہ کائنات کا سردار نظر آیا۔ وہ معلوم ہے صرف مسجد کا امام ہی بن کے نہیں رہا، بلکہ وہ کسی نہ کسی ملک کا، کسی نہ کسی شہر کا ایک عظیم لیڈر نظر آتا ہے۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہو کر جس شہر میں گیا، جس ملک میں گیا، جس خطے میں گیا، اس زمین نے ان کا استقبال کیا یار۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، ایک ہاتھ میں مال تجارت تھا اور ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ معلوم ہے آپ کو انڈونیشیا ایک بڑا عظیم ملک ہے، معلوم ہے صحابہ کرام وہاں تجارت کی غرض سے گئے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے انڈونیشیا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہے شہر میں جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور تجارت کرنے کے بعد جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہاں کے لوگوں کو سنایا، سنانے کے بعد پورا ملک اسلام کے آغوش میں آ گیا، اسلام کے دامن میں آ گیا۔ تو وہ ایسی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فیض یافتہ صحابی تھے۔ ہاں بات کہیں سے کہیں جا رہی، میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ، بات اصحاب صفہ کی آ گئی تھی، وہاں بڑے بڑے طالب علم تھے، امیر غریب سب تھے۔ بارگاہ مصطفیٰ سے وہاں غربا کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، سب کو کھانا ملتا تھا۔
تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، میں بے چین تھا، بے قرار تھا، کاش کہ کہیں سے کھانا مل جائے۔ رسول اللہ کی نظر میرے اوپر پڑی، میرے آقا جان گئے ابو ہریرہ کو شدت کی بھوک لگی، میں چاہ رہا تھا کہ سرکار نظر کرم فرمائیں اور مجھے کھانا مل جائے تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آتے، ایک دودھ کا پیالہ لے کے آتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پریشان تھا اور دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ یہ پورا پیالہ مجھے دے دے اور میں بھر لوں، میں پی لوں تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے، میں شکم سیر ہو جاؤں، مجھ کو آرام مل جائے۔ مگر کیا دیکھا کہ وہ بارگاہ رسالت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بلایا اور کہا جاؤ یہ سب کو پلاؤ۔ اللہ اکبر، ایک پیالہ دودھ، اور فرماتے اس وقت مجھ کو لے کر 70 لوگ تھے، 69 وہ اور ایک مجھے ملا کے 70۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ آیا ابو ہریرہ، کہا یہ سب کو دودھ پلا دو، سب کو دودھ پلاؤ، مجھے خود شدت کی بھوک لگی مگر سرکار کا حکم۔ میں نے پلایا 1 2 3 4 5 6 7، جب 69 لوگ پی چکے اور ایک پیالہ دودھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اختیار دیکھیں میرے آقا کا، اپنا دستِ کرم اس دودھ کے اندر ڈال دیا۔ روایتیں شاہد ہیں، حدیثیں موجود ہیں، جس طریقے سے آسمان کے اوپر چاند و سورج درخشندہ و تابندہ ہیں، اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں چمک اور دمک رہی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا ابو ہریرہ پلاؤ سب کو دودھ۔ 70 لوگ بیٹھے ہوئے، 69 اور 70 میں خود وہ پلانے لگے، 1 نے پیا، 2 نے پیا، 3 نے پیا، 4 نے پیا، یہاں تک کہ سب لوگ پی چکے۔ اب فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ اب جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا اور دودھ جھونکا تو تھا، دودھ میں کوئی کمی نہیں، سب نے پیا، اور جب میری باری آئی تو میں نے دبا کے دودھ پیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی اور پیو۔ حضرت جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، پھر حکم دیا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر حکم دیا نہیں ابو ہریرہ ابھی اور پیو۔ حضرت جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب دودھ منہ کو آنے لگا ہے، میں شکم سیر ہو گیا ہوں، اب میرے اندر ہمت نہیں، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میں بے پناہ، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، مگر ابو ہریرہ نے کہ یا رسول اللہ اب نہیں پی سکتا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ؟ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہ اختیار اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن کہہ رہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیزوں سے روک دیں ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ لا رب العرش، جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش، جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔